اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اخرجنا من الظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری بعثت کا ہدف مکارم اخلاق کی تکمیل ہے. مکارم اخلاق کو سیکھنے کے لیے کتاب معراج السعادہ کو ہم نے آغاز کیا، اور آج ایک نہایتی بحث اور نہایت اہم موضوع آپ کی خدمت میں ملا احمد نراقی کی اس گراں قدر کتاب سے بیان کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ہے یقین اور اس کے موارد، مقامات، یا دوسرے الفاظ میں اس گفتگو کو یوں کہا جائے کہ ایمان اور ایمان کے لوازمات، ایمان کے اجزاء. نہایت ہی اہم موضوع کہ جیسے انسان کو حضرت واجب الوجود کا انسان کو یقین ہوتا ہے، اور انسان کو حضرت واجب الوجود پر یقین ہوتا ہے کہ خداوند متعال کا وجود ہے، خداوند متعال کے پاس صفات حمیدہ موجود ہیں، جسے صفات ثبوتیہ کہا جائے، جسے صفات کمال کہا جائے، کہ انسان یقین رکھتا ہے. اور اس کا یقین ہونا اللہ کے واجب الوجود پر یہ ضروری ہے. اللہ کے پاس صفات کمال ہیں، اس پر انسان کا یقین ہونا یہ ضروری ہے. خداوند متعال نے انسان کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء کا ایک سلسلہ معین فرمایا ہے. اس پر انسان کا ایمان ہونا ضروری ہے. اور خداوند متعال نے ہر نبی کے بعد جب تک دوسرا نبی نہیں آیا امت کو تنہا نہیں چھوڑا، اور خداوند متعال نے اس نبی کے وصی کو اس امت میں مقرر فرمایا تاکہ وہ اس امت کی رہنمائی فرمائے. اس پر انسان کا یقین ہونا ضروری ہے. اور بطور خاص حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور انبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، افضل الانبیاء ہیں. اس پر انسان کا یقین ہونا ضروری ہے. اور پھر خاتم الانبیاء جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو خداوند متعال نے خاتم الانبیاء کے 12 اوصیاء کا سلسلہ شروع کیا، کہ جس میں آغاز سید الاوصیاء حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے آغاز ہوا ہے، اور یہ سلسلہ منتہی ہوتا ہے خاتم الاوصیاء حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک. بس انسان کا نبوت پر اور نبوت کے بعد امامت، جو اسی نبوت کا تسلسل ہے وراثت کی صورت میں، انسان کا اس پر ایمان ہونا یہ ضروری ہے. اور پھر انسان کا ایمان معاد پر، قیامت پر، آخرت پر، جزا پر، سزا پر، پل صراط پر، یہ انسان کا ایمان ان چیزوں پر ہونا ضروری ہے. اور یہ باتیں آپ کی خدمت میں اسی کتاب معراج السعادہ سے جہاں اعتقاد کی بحث بیان کی گئی، یہ موضوعات وہاں آپ کی خدمت میں ملا احمد نراقی نے پیش کر دیے، اور فرمایا کہ ان کے بغیر انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. یعنی اگر انسان خداوند متعال کے واجب الوجود پر اس کو ایمان نہیں ہے تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. یا جس انسان کو جو ہے وہ اللہ کی صفات کمال پر یقین نہیں ہے تو وہ
دائرۂ ایمان میں داخل نہیں ہوا ہے، جسے نبوت پر یا امامت پر جیسے یقین نہیں ہے تو اس کا یقین ناقص ہے، اس کا ایمان نہیں ہے، یا جس کو معاد پر یا حتیٰ بعض مسائل جو انہی موضوعات سے متعلق ہیں، مثلا ایک انسان کو جو ہے وہ قیامت پر اور آخرت پر تو یقین ہے، لیکن قیامت سے متعلق جو ہے وہ جزا و سزا پر انسان کو یقین نہیں ہے، تو انسان کا ایمان کامل نہیں ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ انسان کو ان موارد پر یقین ہونا انسان کے لیے یہ ضروری ہے، اور اس کے ایمان کا یہ لازمہ ہے کہ وہ ایسا مومن قرار پائے۔ لہٰذا ایسے امور پر ایمان جن کے بغیر انسان کا ایمان جو ہے وہ مکمل نہ ہو، انسان کا یقین ہونا ضروری ہے، اور اگر انسان ان سے جاہل ہے تو یہ انسان مسلمان نہیں ہے۔ لہٰذا بیان ہوا کہ علم جو ہے وہ مطلق علم اور یقین، خواہ وہ دین کے بارے میں انسان کا علم ہو اور اس دین سے متعلق علم کے جو متعلقات ہیں، جو ذیلی شعبہ جات ہیں، جو ذیلی مضامین ہیں، اس پر انسان کا علم، یا علم انسان کا دین سے متعلق نہیں ہے، دنیاوی علوم میں انسان عالم ہے، بس یہ علم چاہے دین سے تعلق رکھتا ہے، چاہے یہ علم دنیا سے تعلق رکھتا ہے، یہ علم انسان کے نفس کو کمال عطا کرتا ہے، اور کمال نفس انسانی میں اس علم کا نہایتی اہم کردار ہے۔ اور اس سے بھی بڑی بات کہ انسان کی روح کو یہ علم حسن و جمال عطا کرتا ہے، خوبصورتی عطا کرتا ہے۔ لہٰذا سعادت تک پہنچنے کے لیے انسان کا عالم ہونا یہ بہت ہی ضروری ہے، اور پیچھے یہ بیان ہو چکے تمام موضوعات کہ پھر انسان جب اس عالم دنیا سے جو عالم فنا ہے، عالم بقا کی طرف، عالم ملکوت کی طرف، عالم مجردات کی طرف انسان داخل ہونا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بھی انسان کے پاس علم ہونا ضروری ہے، اور بغیر علم کے انسان مجردات میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور پیچھے کیا خوبصورت ملا احمد نراقی نے بیان کیا کہ علم اور ملکوت، مجردات، یہ آپس میں دونوں ایسے جو ہے وہ دوستوں کی طرح ہیں، آپس میں ایسے صمیمیت رکھتے ہیں جیسے دو دوست ایک دوسرے کی جو ہے وہ گردن پر اپنے بازو ڈال کر ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ صمیمیت کا اظہار کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ تلازم کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ ایسے ہی یہ علم اور مجردات یہ آپس میں ان کا لازمہ ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ملحق ہیں۔ انسان جتنا جو ہے وہ علم کے نور سے اپنے وجود کو نورانی کرے گا، منور کرے گا، اس کا عالم مجردات سے رابطہ، عالم ملکوت سے رابطہ اس کا مضبوط ہو جائے گا۔ لہٰذا ایک انسان کو عالم ہونا بہت ہی انسان کے لیے ضروری ہے۔ اب علم تو بات واضح ہو گئی، لیکن علوم میں جو علوم الہی ہیں، جو مباحث الہی ہیں، اور مباحث الہیہ میں انسان کا یقین ہونا، دینی مطالب پر انسان کا یقین ہونا، یہ انسان کی سعادت عظمیٰ اور اخروی سعادت کے لیے یہ نہایتی ضروری ہے، اور انسان کی سعادت کو اکمل مرتبے پر جو ہے یہ پہنچاتا ہے۔ لہٰذا انسان کا دین کے بارے میں، اور دین میں بھی اصول اعتقادات کے بارے میں انسان کا یقین کامل اور پختہ یقین ہونا اس کی سعادت کے کمال کے لیے یہ نہایتی ضروری ہے۔ اور نفوس انسانیہ کی تکمیل میں انسان کا علوم الہیہ سے عالم ہونا، اور پھر ان علوم پر انسان کا یقین کے رتبے پر فائز ہونا یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ لہٰذا اس موضوع پر پہلے بحثیں جو ہے وہ ملا احمد نراقی بیان کر چکے ہیں، اور بیان کر چکے ہیں کہ انسان کا یقین اختیار کرنا کیوں ضروری ہے۔ فرمایا چونکہ ایمان ان مباحث الہیہ پر موقوف ہے، یعنی انسان توحید کا عالم ہو، انسان
اللہ کی صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ کو جانتا ہو، ثبوتیہ کو اللہ کے ساتھ جو ہے وہ جوڑے کہ یہ صفات کمال ہیں اور اللہ کے ساتھ ہیں، اور جو صفات نقص ہیں ان کو جو ہے وہ اللہ کو ان سے منزہ اور مبرہ جانتا ہو یہ انسان۔ تو جو انسان ان علوم الہیہ اور مباحث الہیہ پر جس انسان کا پختہ اعتقاد اور پختہ یقین ہوتا ہے، در حقیقت ایسا ہی انسان اصل ایمان بلکہ عین ایمان کا مالک ہوتا ہے یہ انسان۔ اور اس کے علاوہ باقی جتنے بھی علوم ہیں وہ شاخیں ہیں، وہ پتے ہیں، جیسے ایک درخت کی شاخیں ہیں، ایک درخت کے پتے ہوتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت درخت کی جو ہے وہ اس کا تنا ہے، اور تنے سے بھی زیادہ اس کی حقیقت جو ہے وہ اس کی جڑیں ہیں، جو اس کی بنیاد جو ہے وہ قرار پا رہے ہیں۔ لہٰذا جس انسان کی بنیاد جو ہے وہ یقین کے اوپر استوار ہوتی ہے، اور وہ یقین بھی علوم الہیہ سے متعلق ہوتا ہے اس انسان کا، یہ انسان کمال کی منزل پر فائز ہوتا ہے اور جو ہے وہ کمال اختیار کی ہوتا ہے، اور ایسا ہی انسان آخرت میں سعادت عظمیٰ کے مرتبے پر فائز ہوتا ہے۔ پس جس انسان کو مباحث الہیہ پر یقین ہے، اور وہی انسان جو ہے وہ آخرت میں کامیاب ہے، اور جس انسان کو ان علوم الہیہ اور مباحث الہیہ پر انسان کو ایمان نہیں ہے، تو در حقیقت اس انسان کا تعلق جو ہے وہ ابھی اسلام سے جڑا ہی نہیں ہے، اور اس کا تعلق عالم کفر سے ہے، عالم انکار سے ہے، عالم یقین سے اس کا دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا خلاصہ مطلب یہ آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے کہ بلا شک و شبہ یقین کا مرتبہ اشرف ترین مرتبہ ہے، اور فضائل میں اشرف ترین فضیلت انسان کی یہ ہے کہ یہ انسان صاحب یقین ہو۔ پھر آپ کی خدمت میں کہ یقین کا مرتبہ جو ہے وہ کمالات میں افضل ترین کمال کا حامل ہوتا ہے، یقین کا رتبہ، اور اخلاقیات میں اہم ترین اخلاقی نقطہ اور مقام یہ ہے کہ انسان صاحب یقین ہونا چاہیے۔ انسان کی صفات میں اعظم ترین صفت یہ ہے کہ انسان صاحب یقین ہونا چاہیے، اور صاحب یقین کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ صاحب کیمیائے سعادت ہے، یعنی اس کے پاس ایک ایسا فارمولہ موجود ہے کہ جو اسے سعادت عظمیٰ پر فائز کرے گا۔ لہٰذا یقین کے مرتبے پر فائز انسان کرامت کی معراج پر موجود ہوتا ہے، اور اس انسان کے پاس اکسیر اعظم موجود ہوتی ہے۔ اکسیر اعظم ایک ایسے مادے کو کہا جاتا ہے کہ جسے آپ جو ہے وہ مختلف دھاتوں پر جب ڈالتے ہیں تو وہ انہیں سونے میں تبدیل کر دیتا ہے، یا مثلاً آپ دیکھیں کہ بعض لوگوں کے پاس علم کیمیا موجود ہوتا ہے کہ جو مختلف چیزوں کو ملا کر انہیں سونے میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ جیسے آپ نے مثلاً داستانوں میں سنا ہوگا کہ ایک انسان جو ہے وہ کسی چیز کو ہاتھ لگائے تو وہ سونے میں تبدیل ہو جائے، یعنی ایک ایسا فرضیہ انسان کا ذہن فرض کر سکتا ہے، اور فرض محال نہیں ہوتا، انسان اس کو فرض کر سکتا ہے کہ اللہ انسان کو ایک ایسی پاور دے دے کہ وہ جس دھات کو بھی ہاتھ لگائے وہ سونے میں تبدیل ہو جائے، اور ایسا ہو سکتا ہے اس انسان کے لیے کہ جس کے پاس علم کیمیا موجود ہو، وہ مختلف اشیاء کو سونے میں تبدیل کر سکتا ہے۔ بعض جو ہے وہ انسانوں کے پاس ایسے علوم موجود تھے، جیسے شیخ حسن علی نخودقی اصفہانی کے پاس یہ علم کیمیا موجود تھا، لیکن یہ کمال نہیں ہے عزیزان محترم۔ بعض لوگ بعض ایسی باتوں کو کمال سمجھتے ہیں اور اپنی ساری زندگی ان کاموں میں تلف کر دیتے ہیں اور ضائع کر دیتے ہیں۔ لہذا جب مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ نخودقی سے علم کیمیا کا تقاضا کیا تو انہوں نے کہا میں آپ کو اس سے بہتر چیز عطا کرتا ہوں، اور وہ بہتر چیز انہوں نے وظائف کی صورت میں اور اعمال کی صورت میں انہیں عطا کی۔ لہذا عزیزان محترم، جو انسان یقین کے اعلیٰ درجے پر موجود ہوتا ہے ایسا انسان اکسیر اعظم کا مالک ہوتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس کے پاس ایک ایسا مادہ موجود ہے کہ جسے دھاتوں پر جب وہ ڈالے تو وہ دھاتیں جو ہیں وہ سونے میں تبدیل ہو جائیں، یا ایسے انسان کے پاس
کبریت احمر موجود ہے، یعنی ایسا نایاب خزانہ موجود ہے۔ کبریت احمر نایاب خزانے کو کہتے ہیں کہ اس انسان کے پاس ایسا نایاب خزانہ موجود ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ انسان سعادت عظمیٰ کے رتبے پر فائز ہے۔ لہٰذا ایسا لباس ہے اس انسان کے پاس کہ جو بھی اس لباس کو زیب تن کرتا ہے وہ محرم خلوت خانہ انس ہو جاتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی ایسا محرم بن جاتا ہے جو اپنے محبوب کے خلوت خانے میں، کہ جو اس کا باطنی مقام ہے، جہاں اس کا محبوب جو ہے وہ موجود ہے، تو اس کے باطن میں، اس کے جو ہے وہ اندرون میں یہ انسان جو ہے وہ داخل ہونے کی سعادت حاصل کر لیتا ہے، اور وہاں پر اپنے محبوب کے ساتھ سکون میں، انس کی حالت میں یہ موجود ہوتا ہے۔ جیسے انسان اپنے تصورات میں اس چیز کو تصور کرتا ہے، اور زیادہ تر انسان مجازیات میں ان چیز کو زیادہ سمجھنے کے قابل ہوتا ہے کہ اگر انسان کا کوئی محبوب مجازی ہے اور اس کا کوئی خلوت خانہ موجود ہے، کوئی ایسی تنہائی کی جگہ ہے جہاں وہ محبوب موجود ہوتا ہے، اور اس کے باہر بہت سارے پہرے ہیں، بہت سارے دروازے ہیں، بہت ساری رکاوٹیں موجود ہیں، تو جب انسان ان تمام دروازوں کو، تمام رکاوٹوں کو کراس کرتے ہوئے اپنے محبوب کے پاس اندر خلوت خانے میں پہنچ جاتا ہے، تو وہاں وہ اپنے محبوب کے ساتھ حالت انس و سرور میں ہوتا ہے۔ تو یہ در واقع ملا احمد نراقی کہہ رہے ہیں کہ جو انسان لباس یقین کو زیب تن کر لیتا ہے وہ محرم خلوت خانہ انس الہی میں داخل ہو جاتا ہے، یعنی وہ خداوند متعال کے اس خلوت خانے میں داخل ہو جاتا ہے کہ جہاں پہنچنے کے لیے بہت سے حجاب اس کو کراس کرنا پڑے ہیں، لیکن اب جب وہ اس خلوت خانے میں داخل ہو چکا ہے تو اب وہاں وہ مسرور ہے، اور حضرت حق متعال کے جمال کا جو ہے وہ لطف اندوز ہو رہا ہے وہاں پر۔ حضرت رسول خدا خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ملا محمد باقر مجلسی کی کتاب بہار الانوار جلد نمبر 82 ہے، صفحہ نمبر 137 ہے، اور حدیث نمبر 22 کے تحت اس روایت کو ملا احمد نراقی نقل کرتے ہیں کہ حضرت فرماتے ہیں جس شخص کو یقین اور صبر کی دولت نصیب ہو گئی ہے اس کے لیے دن رات عبادت، دن کی عبادت، جیسے انسان دن کو بیٹھ کر تمام دن 24 گھنٹے جو ہے نا وہ دن کے ٹائم انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور رات یعنی انسان تہجد گزاری کرتا ہے۔ دن کے ٹائم بھی انسان اللہ کی عبادت کرے اور رات کے ٹائم بھی انسان اللہ کی عبادت کرے، تو ان دن اور رات کی عبادت میں اگر انسان کی عبادت میں کمی واقع ہو جائے، کوئی نقص واقع ہو جائے، تو یہ اسے نقصان نہیں پہنچاتا۔ یعنی جس شخص کے پاس یقین موجود ہے اور دوسری طرف سے دن اور رات کی عبادت میں کمی موجود ہے، تو یہ دن رات کی عبادت کی کمی اس یقین کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، بلکہ وہ پھر بھی محرم خلوت خانہ انس میں موجود ہے، اور وہاں وہ اپنے محبوب سے مانوس ہو چکا ہے۔ یا پھر حضرت خاتم الانبیاء سے روایت نقل کرتے ہیں، کنز العمال ہے، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 437 پر یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت فرماتے ہیں الیقین ایمان کلہ، کہ یقین مکمل کا مکمل ایمان ہے۔ پس جس انسان کے پاس یقین موجود ہے وہ انسان کمال کے اعلیٰ ترین رتبے پر اور مرتبے پر فائز ہے۔ لہذا حقائق فیض، ملا محسن فیض کاشانی کی کتاب ہے حقائق فیض، وہاں صفحہ نمبر 195 پر یہ مطلب موجود ہے جو ایک روایت کی صورت میں ہے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ کوئی انسان گناہوں سے خالی نہیں ہے، ہم تمام انسانوں کے نامہ اعمال میں اور دامن میں گناہ موجود ہیں، لیکن جس کی عقل تام ہو جاتی ہے، جس کا یقین کامل ہو جاتا ہے، اسے یہ گناہ نقصان نہیں پہنچاتے ہیں۔ کیوں نقصان نہیں پہنچاتے ہیں؟ چونکہ جب بھی وہ گناہ کرتا ہے تو فوراً گناہ کے بعد پشیمان ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی اس گستاخی پر استغفار کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عفو و درگزر کا مطالبہ کرتا ہے، لہٰذا اس کے نامہ اعمال میں گناہ ثبت ہی نہیں ہونے پاتا ہے۔ لہٰذا انسان جب نیکی کرتا ہے روایات کے مطابق تو خداوند متعال
فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ فوراً اس کے نامہ اعمال میں نیکی کو ثبت و ضبط کر لیا جائے، لکھ لیا جائے۔ لیکن جب انسان گناہ کرتا ہے تو خداوند متعال ان فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ نہیں، ابھی اسے مہلت دی جائے، ابھی اسے وقت دیا جائے، اسے وقت دیا جائے تاکہ یہ توبہ کر لے، استغفار کر لے۔ اور جب انسان توبہ اور استغفار کی طرف رجوع نہیں کرتا تو خداوند متعال فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اب اس کی مہلت ختم ہو چکی ہے، اس کے گناہ کو اس کے نامہ اعمال میں ثبت کر لو، ضبط کر لو۔ لہٰذا انسان جیسے ہی گناہ کرتا ہے، مومن کا یہ پاک طینت، پاکیزہ طینت، پاکیزہ کردار اسے ابھارتا ہے کہ وہ فوراً اپنے گناہوں پر پشیمانی کا اظہار کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کی وجہ سے یہ گناہ اس کے نامہ اعمال میں ثبت ہی نہیں ہوتا عزیزان محترم۔ لہٰذا وہ اسی طرح سے مومن بافضیلت باقی رہتا ہے، جس کی بدولت یہ مومن جنت میں داخل ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ لوگ کہیں کہ بھئی مومن جنتی ہے، مومن جنتی ہے، تو لوگ فٹافٹ اعتراض جو ہے نا وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی کیسے ممکن ہے کہ یہ مومن جنتی ہو؟ ہم دیکھتے ہیں یہ گناہ کرتا ہے، یہ جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ انواع و اقسام کی برائیوں میں مبتلا ہے، ہم اسے دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ علی علی کرتا ہے، یہ علی کا چاہنے والا ہے، علی کا عقیدت مند ہے، لیکن ہم اس کے وجود میں گناہ تو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن خداوند متعال انسان کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ اسے گنہگار خطاب کرے۔ لہٰذا جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی جو میت پر انسان عالم جو اس کے گناہوں کو جانتا تھا، وہ بھی کھڑا ہو کر وہاں گواہی دیتا ہے کہ اللہم ان لا نعلم منہ الا خیر، اے میرے پروردگار، میں اس انسان سے خیر کے علاوہ اور کسی چیز کو نہیں جانتا ہوں۔ پس وہ جو گناہ تھے جنہیں میں جانتا تھا، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہ خداوند متعال کا معاملہ ہے اور اس کا اپنا معاملہ ہے۔ ہو سکتا ہے اس انسان نے اس گناہ کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا ہو اور اصلاً وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا ہی نہ گیا ہو گناہ، اور اس کے نامہ اعمال میں صرف اور صرف نیکیاں ہی نیکیاں موجود ہوں، اصلاً جو ہے وہ گناہ کا تصور بھی اس کے نامہ اعمال میں موجود نہ ہو۔ عزیزان محترم، یہ خداوند متعال کی ستاریت ہے کہ وہ انسان کے گناہوں کو چھپا دیتا ہے، پوشیدہ کر دیتا ہے۔ لیکن میں اور آپ جو ہم انسان ہیں، اگر کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں تو ہم ہرگز اجازت نہیں دیتے کہ اس کے گناہ جو ہے وہ اس کے تنہا کا عمل قرار پائیں۔ ہم فوراً اس کا اعلان کرتے ہیں، فوراً دوسروں کو بتاتے ہیں، فوراً اس کی جو ہے نا وہ تشہیر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ سب کے سب جو ہے نا وہ گناہ ہیں اور سب کے سب حرام ہیں۔ آپ کسی مومن کو، کسی شیعہ کو، کسی نیک آدمی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ کو حق حاصل نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے کو بتائیں کہ فلاں شخص یہ گناہ کر رہا تھا اور میں نے اسے حالت گناہ میں دیکھا ہے۔ وہ اس کا معاملہ ہے اور اللہ کا معاملہ ہے۔ وہ تنہائی میں جو کام بھی کرے، اپنی خلوت خانے میں جو گناہ بھی کر رہا ہے، وہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ اور مومن کی یہ خصلت ہے، اسے اللہ نے یہ خصوصیت دی ہے کہ وہ چونکہ اللہ کی توحید پر ایمان رکھتا ہے، اس کی صفات کمال پر ایمان رکھتا ہے، یہ انسان جو نبوت پر، امامت پر اور معاد پر ایمان کامل رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے گناہ سرزد ہو گیا ہے تو اللہ اسے مہلت دیتا ہے، اور جیسے ہی وہ گناہ مکمل ہوتا ہے خداوند متعال اس کے وجود میں اس پشیمانی کے آثار کو ابھارتا ہے اور نمایاں کرتا ہے۔ فوراً یہ کہتا ہے یار یہ کام جو ہو گیا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کہہ کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، لیکن پھر دوبارہ اسی گناہ کو انجام دیتا ہے۔ پھر اللہ نے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لہٰذا 100 بار بھی اگر وہ توبہ کو توڑ کر اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے تو اللہ تب بھی اسے قبول کر لیتا ہے، کیوں؟ چونکہ اس کا ایمان کامل موجود ہے، جس پر اس کو یقین ہے، نبوت و معاد پر اس کو یقین ہے۔ لہٰذا ایسے انسان کے اس نیک عمل کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال میں گناہ ثبت و ضبط ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ شخص آتا ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر سوال کرتا ہے کہ مولا کیا آپ کے شیعہ گناہ بھی کرتے ہیں؟ تو کہا ہاں گناہ کرتے ہیں۔ کس نے کہا نہیں کرتے؟ گناہ کرتے ہیں۔ تو کیا مولا میں آپ کے شیعوں سے تنفر کا اظہار کروں، نفرت کروں؟ کہا نہیں، آپ ان سے نفرت نہیں کر سکتے ہیں۔ کہا کیوں مولا میں ان سے نفرت کیوں نہیں کر سکتا ہوں؟ کہا
کہ وہ گناہ میں فاسق العمل ہیں، لیکن ان کی روح جو ہے وہ طیب الروح ہے، ان کی روح پاکیزہ ہے، یعنی ان کا گناہ آلودہ ہے، گناہ فعل حرام ہے، گناہ فعل کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، وہ سب اپنی جگہ پر، لہٰذا آپ اس مؤمن کو فاسق العمل کہہ سکتے ہیں، لیکن اس فاسق العمل ہونے کے ساتھ ساتھ اس مؤمن کو ایک اور اعزاز بھی حاصل ہے، اور وہ اس کا اللہ پر یقین ہے، صفات کمال پر اس انسان کا یقین ہے، نبوت و معاد پر اس انسان کا یقین ہے۔ تو ایسا انسان در حقیقت اس ایمان کی وجہ سے، اس پختہ یقین کی وجہ سے طیب روح رکھتا ہے، پس فاسق العمل ہے اور دوسری طرف سے طیب روح رکھتا ہے، لہٰذا جب بھی گناہ کرتا ہے اس کی وہ طیب روح اس کو ابھارتی ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کہے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، اے میرے پروردگار میں نے گناہ کیا ہے، تیری بارگاہ میں عفو و درگزر کا تقاضا کرتا ہوں، اور اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں وہ گناہ لکھا ہی نہیں جاتا ہے، اور اس کے نامہ اعمال میں صرف اور صرف نیکیاں ہی ہوتی ہیں۔ بس بہت ہی بدبخت انسان ہے کہ جسے یہ مہلت دی گئی ہے کہ وہ گناہ کے بعد رجوع کرے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے، لیکن وہ رجوع نہیں کرتا۔ گناہ سے اللہ کی بارگاہ میں اور رجوع کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ دوبارہ گناہ نہیں کرے گا، نہیں، دوبارہ بھی گناہ کرے گا، پھر بھی رجوع کرے گا، پھر گناہ کرے گا، پھر بھی رجوع کرے گا، لیکن انسان ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ اپنے عمل میں بھی یہ انسان اسی طیب الروح کی وجہ سے پاکیزہ ہو جاتا ہے اور ایسی توبہ کر لیتا ہے کہ جو توبہ نصوح ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں خداوند متعال نے انسان کو فرشتہ موت کو دیکھنے سے پہلے مہلت دے رکھی ہے، اگر انسان تمام زندگی بھی گناہ کرتا رہے لیکن آخری ٹائم فرشتہ موت کو دیکھنے سے پہلے وہ اللہ کی بارگاہ میں صدق کے دل سے رجوع کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے اپنے تمام گناہوں کے اوپر، تو خداوند متعال اسے معاف کر دیتا ہے۔ اب آپ کہیں بھئی حقوق اللہ تھے وہ اس نے معاف کر دیے، حقوق العباد کیسے معاف کرے گا؟ عزیزان محترم، خداوند متعال حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک بندے معاف نہیں کریں گے، لیکن خداوند متعال ان بندوں کو اس قدر عطا کرے گا کہ وہ اپنے اس حق تلفی پر اس گنہگار انسان سے راضی ہو جائیں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں وہ انسان جو ہے وہ پاکیزہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ لہٰذا یہ اللہ کا اور اس بندے کا معاملہ ہے کہ وہ اس بندے کو اپنی جنت نعیم میں داخل کرنے کے لیے دوسرے عباد کو اس قدر عطا کرتا ہے، نعمتیں عطا کرتا ہے کہ بتا تو کس چیز پر راضی ہوگا، تجھے میں راضی کرتا ہوں تاکہ تو میرے اس بندے کو معاف کر دے کہ جس نے تیرے حق میں زیادتی کی ہے۔ لہٰذا دونوں خداوند متعال اس انداز میں اسے معاف کروا سکتا ہے۔ لہٰذا انسان کو یہ چاہیے کہ جب بھی گناہ سرزد ہوں وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے۔ لہٰذا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت یہاں موجود ہے، جسے مرحوم کلینی رحمۃ اللہ علیہ کافی کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 57 ہے، حدیث نمبر 3 کے تحت یہ روایت بیان کرتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ یقین کے ساتھ انجام دیا گیا تھوڑا سا عمل اللہ کے نزدیک یقین کے بغیر زیادہ عمل سے بہتر ہے۔ پس ایک انسان کو یقین نہیں ہے لیکن تمام دن جو ہے وہ رکوع و سجود کر رہا ہے، تمام دن وہ انفاق کر رہا ہے، تمام دن وہ خیرات کر رہا ہے، تمام رات اللہ کی بارگاہ میں قیام و قعود و تلاوت سے اس نے گزار دی ہے اور تہجد گزاری کی ہے، لیکن اس کو یقین نہیں ہے، یعنی یقین کے بغیر تمام 24 گھنٹے وہ نیک عمل انجام دیتا رہا ہے۔ لیکن اس کے برعکس وہ انسان جسے یقین ہے وہ صرف واجبات پر عمل کرتا ہے، محرمات کو ترک کرتا ہے، صرف مستحبات اس کے نام اعمال میں نہیں ہے، یا وہ اس طرح سے تمام رات جو ہے وہ قیام و قعود و تلاوت نہیں کرتا ہے، لیکن خداوند متعال اس مختصر سے عمل کی بدولت اسے وہ عظیم جزا عطا کرتا ہے جو یہ تمام 24 گھنٹے عبادت کرنے والے کو اللہ نے عطا نہیں کی تھی۔ کیوں؟ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہ انسان یقین کے ساتھ مختصر عمل انجام دے رہا ہے، اور وہ انسان جو ہے وہ بغیر یقین کے کثیر عمل
انجام دے رہا ہے، لہٰذا اللہ اس کے مختصر عمل کو قبول کرتا ہے اور اس کے کثیر عمل پر وہ جزا نہیں دیتا جو اس کے مختصر عمل پر اللہ نے اسے جزا دیا۔ لہٰذا بسا اوقات شیطان انسان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، اسے خود اس کی نظر میں صاحب یقین بنانے کی کوشش کرتا ہے، یعنی میں اور آپ خود کو صاحب یقین تصور کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں، ہم سے بڑا یقین کی منزل پر اور کوئی فائز نہیں ہو سکتا ہے، ہم صاحب یقین ہیں، جبکہ حقیقت میں ہم صاحب یقین نہیں ہوتے ہیں، لیکن شیطان ہمیں صاحب یقین جو ہے وہ بنانے کی کوشش کرتا ہے اور اس پر باور کرانے کی کوشش کرتا ہے۔ عقائد میں مجھے یقین حاصل ہے، جبکہ مجھے عقائد میں یقین حاصل نہیں ہے، یہ شیطان نے مجھے ورغلایا ہے اور ابھارا ہے۔ لہٰذا جو انسان شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے اور شیطان اسے صاحب یقین تصور کروا دیتا ہے، باور کروا دیتا ہے، اسے یہ یقین کروا دیتا ہے کہ تو اعتقادات میں جو ہے وہ تمام عقائد کے اوپر جو ہے تو پختہ یقین رکھتا ہے اور مرتبہ عظمیٰ تک تو اب جو ہے وہ پہنچ چکا ہے۔ یہ سب شیطان کے جو ہے وہ جال ہیں کہ جو انسان کو اس مرحلے تک جو ہے وہ لانے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ وہ صاحب یقین نہیں ہوتا ہے، حالانکہ اسے عقائد پر یقین نہیں ہوتا ہے، حالانکہ وہ یقین کی بدولت جو مراتب عظمیٰ ہیں جو بیان کیا کہ صاحب یقین صاحب کبریت احمر ہوتا ہے، یہ اس مقامات پر پہنچا ہوا نہیں ہے۔ پس انسان کو کیسے معلوم ہو کہ وہ صاحب یقین ہے؟ یہ نہایت ہی اہم موضوع ہے، اس کے لیے کچھ نشانیاں ہیں جو یہاں ملا احمد نراقی نے بیان کی ہیں کہ صاحب یقین افراد میں یہ نشانیاں موجود ہیں۔ لہٰذا ان نشانیوں کو آپ کی خدمت میں کل تفصیل سے بیان کریں گے۔ دعا گو ہیں خالق متعال کی بارگاہ میں ہم سب کو معارف نورانیہ سے ہمارے دلوں کو نورانی اور منور فرمائے۔ دعا گو ہیں خالق متعال کی بارگاہ میں ہم سب کی تمام گناہوں، تمام تقصیرات سے عفو و درگزر فرمائے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ ہماری زندگی میں جو بھی مشکلات ہیں، خداوند متعال ائمہ طاہرین کے صدقے ہماری مشکلات کو برطرف فرمائے، ہماری پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے۔ ہمارے مرحومین، ہمارے عزیز و اقارب، آپ سب کے مرحومین، آپ سب کے عزیز و اقارب جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے، خداوند متعال ان سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں ہمیں اس ماہ ذی حج کی برکتوں اور فیوزات سے فیضیاب فرمائے۔ خداوند متعال ہمارے نام اعمال میں بھی وہ کمالات مکتوب کر دے جو اللہ نے اس ذی حج کے مہینے میں صاحبان حج کے لیے مقرر فرمائے ہیں۔ دعا گو ہے خالق متعال کی بارگاہ میں ہماری تمام تقصیرات سے درگزر فرمائے، ہماری تمام ان حاجات کو پورا فرمائے کہ جو ابھی ہمارے دلوں میں ہیں اور ہم انہیں اپنی زبانوں پر نہیں لے کر آئے، لیکن یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ہماری ان حاجات کو ہماری زبانوں پر آنے سے پہلے پورا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ ہماری ان تمام حاجات کو پورا فرمائے، اور دعا گو ہیں خداوند متعال ہماری سب سے بڑی آرزو، سب سے بڑی حاجت حضرت منجی عالم بشریت امام زماں کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے، حضرت کے قدموں میں ہمیں جام شہادت نصیب فرمائے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔